بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نیا اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ یہ قصہ حضرت ابوالحسن کھرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصہ ہے، جو ایران کے شہر کھرکان سے تھے، اور ان کے عقیدت مند کا جس کا تعلق طالقان کے ایک شہر سے تھا۔ قصہ شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں، اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ تو چلیے آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں۔ قصہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ طالقان شہر میں ایک شخص رہتا تھا۔ اسے اللہ والے ایک بزرگ سے بہت عقیدت اور محبت تھی۔ اس بزرگ کا نام حضرت ابوالحسن کھرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ اس شخص کو ان سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اس شخص کو اپنے حضرت کے دیدار کا بہت شوق تھا۔ وہ شخص ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا تھا، لیکن کھرکان اور طالقان کا راستہ ایک جنگل سے گزرتا تھا۔ اس جنگل میں بہت سے جنگلی اور خطرناک جانور تھے، اور اسے وہاں سے گزرتے ہوئے ڈاکوؤں کا بھی ڈر تھا۔ یہ ڈر اسے ہمیشہ کھرکان جانے سے روک دیتا تھا، کیونکہ یہ سفر بہت ڈراؤنا اور کٹھن تھا۔ لیکن ایک دن اس شخص کو اپنے بزرگ سے ملنے کا اتنا اشتیاق ہوا کہ اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان بزرگ سے ملنے کا شوق اور ان سے ملنے کے شوق میں اس سے صبر نہ ہوا، اور اس نے سفر کے لیے اپنا سامان باندھنا شروع کیا۔ وہ کھرکان کی طرف نکل گیا۔ اس نے کئی دن اور کئی مہینے سفر کیا، اور بہت سی پہاڑی اور جنگلی راستوں سے گزرا، اور ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچتا ہوا اور خود کو جنگلی جانوروں سے بچاتا ہوا ایک لمبا اور مشکل سفر طے کر کے کھرکان پہنچ گیا۔ وہ شخص کھرکان پہنچ کر بہت مطمئن اور خوش تھا کہ آخرکار وہ حضرت کے گاؤں پہنچ گیا، اور اب وہ اپنے حضرت سے مل سکتا تھا، ان کی تعلیمات سے مستفید ہو سکتا تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں سے معلومات لی۔ کسی نے اسے ان حضرت کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ وہ شخص بہت مطمئن اور خوش ہوا، اور چلتے چلتے آخرکار وہ حضرت کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے حضرت کے گھر پہنچ کر بہت عقیدت اور محبت سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور کھٹکانے کے بعد اندر سے اسے حضرت کی بیوی کی زوردار اور گرجدار آواز آئی کہ کون ہے؟ وہ شخص اس گرجدار آواز کو سن کر سہم گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ حضرت کا گھر ہے، اگر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے نرم گو آواز آئے گی اور مہمان نوازی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں طالقان سے آیا ہوں، اور میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، اور ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے اس عورت نے اسی گرجدار آواز میں کہا کہ او پاگل انسان، تمہیں کیا ضرورت تھی اس شخص کے لیے اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کرنے کی؟ یہ کہاں کا بزرگ اور کہاں کا حضرت؟ تم نے شاید دھوپ میں اپنے بال سفید کیے ہیں۔ تمہاری عقل پر تو میرا رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہیں کیا کوئی اور کام نہیں ہے؟ اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا؟ تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ انہوں نے تو بس دھوکے کا جال بچھایا ہوا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ اگر اسی چکر میں پڑو گے تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے۔ جب اس شخص نے حضرت کی بیوی کی باتیں سنی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، حضرت کو دیکھو اور حضرت کی بیوی کو دیکھو۔ یہ حضرت کی بیوی اتنی کڑوی اور اتنی بدزبان، چلو میرے بارے میں اتنی باتیں بولتی، لیکن کوئی بات نہیں، میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی کڑوی باتیں۔ حضرت کے علم سے پوری دنیا جگمگا رہی ہے، اور حضرت کی بیوی ایسی باتیں کر رہی ہے، یہ تو چراغ تلے اندھیرا ہو گیا۔ وہ شخص حضرت کی بیوی کی بات سن کر حیران ہو کر اس گھر سے واپس چلا گیا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ حضرت سے ملے بغیر نہیں جائے گا۔ آخر اس نے اتنا لمبا سفر طے کیا، مہینے سفر میں رہا اور یہ کٹھن سفر طے کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ان کی بیوی کی بد اخلاقی کی وجہ بھی ضرور پوچھ کر جائے گا۔ وہ شخص لوگوں کے پاس گیا اور حضرت کا پتہ پوچھا کہ حضرت کہاں ملیں گے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ جنگل جائیں، حضرت اس وقت جنگل میں ہوتے ہیں اور لکڑیاں توڑ رہے ہوتے ہیں، آپ جنگل کی طرف چلے جاؤ۔
وہ شخص جنگل کی طرف گیا۔ راستے میں شیطان نے اسے بہکانے کی کوشش کی۔ یہ کیسا شیخ ہے، تم کس کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ اگر یہ واقعی شیخ ہوتا تو اس کی بیوی اچھی ہوتی، یہ اپنی بیوی کی تربیت کر دیتے۔ شیطان اس کے دل میں بہت سے وسوسے ڈال رہا تھا تاکہ وہ شخص اپنے شیخ سے بدگمان ہو جائے، لیکن وہ شخص بہت عقیدت مند تھا۔ وہ لاحول پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک شخص کو دیکھا جو شیر کے اوپر سوار ہے اور اس کے پیچھے لکڑیوں کا گٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں کالے سانپ کا کوڑا ہے۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہی میرے شیخ ہیں۔ یہ محبت کرنے والا عقیدت مند جب آگے بڑھا تو اس نے شیخ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حضرت، جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ ہر جانور یہاں آپ کے قابو میں ہے۔ جنگل کے بادشاہ شیر سے لے کر زہریلے سانپ بھی آپ کے قابو میں ہے، لیکن گھر میں آپ نے اپنی بیوی کو قابو نہیں کیا۔ آپ کی بیوی اتنی بے قابو، اتنی بدزبان اور بد اخلاق۔ حضرت، مجھے یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے بہت پیار سے جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، اپنے فریبی نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آؤ۔ ہمارا اور ہماری بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ ہم ایسے بہت سے لوگوں کا بوجھ برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم برداشت کرنا سیکھو۔ اللہ کو صبر کرنا بہت پسند ہے، اور اللہ نے مجھے جو یہ مقام دیا ہے کہ میں اس شیر کے اوپر سوار ہوں، اور یہ سانپ جو میرے ہاتھ میں ہے مجھے کاٹ نہیں سکتا، اور یہ شیر مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا، اور یہ میری غلامی کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری بیوی کی بدزبانی اور بد اخلاقی برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ اگر میں صبر نہ کرتا تو یہ شیر میرا فرما بردار نہ ہوتا۔ تو میرے ساتھیوں، مجھے اس کہانی سے یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں ہر مصیبت میں اور مشکل میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اس کا پھل عطا کرتا ہے اور اسے اونچا مقام دیتا ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی مرادیں، دلی مرادیں پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔